پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے بعض باتیں ارشاد فرمائیں کہ انہیں پردہ کرنا چاہیے اور گھر میں آرام سے بیٹھنا چاہیے اور تبرج الجاہلیہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد عام مسلمان عورتوں کو بعض احکام دیے اور ان کے بارے میں بعض باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس کے بعد خاص حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور جیسا کہ اس سے پہلے اس سورہ کا آغاز بھی انہی کے ذکر سے ہوا تھا جس میں حضرت زید کے بارے میں نے بعض باتیں بتائی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام تھے جنہیں حکیم بن حزام نے اوقاز کے میلے سے خریدا تھا۔ جب ان کے حضرت زید کے والدین کو اطلاع ہوئی کہ ہمارا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام ہے، تو وہ لینے کے لیے آئے انہیں اور فدیے وغیرہ کی پیشکش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینے سے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ اگر آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں فدیہ وغیرہ نہیں لوں گا بلکہ آپ کے ساتھ بھیج دوں گا۔ حضرت زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان سے رائے لی، اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتے ہو، والد اور چچا کے ساتھ، یا میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ تو حضرت زید نے بلا تعمل یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بڑے خوش ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حرم میں جا کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے اور میری وراثت سے وہ حصہ پائے گا، میں اس کی وراثت سے حصہ پاؤں گا۔ اور مکہ میں حضرت زید کو زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد لوگوں نے کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے انہیں جب اپنا بیٹا بنا لیا تو آزاد کر دیا، غلامی ختم ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے یا اپنی خواہش سے پیغام بھیجا حضرت زینب بنت جحش کو کہ زید کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں میں، اور حضرت زینب کا رشتہ مطلوب ہے۔ اگرچہ حضرت زید آزاد تو ہو چکے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جو تھی، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا زمانہ نہیں تھا، نبوت کے زمانے سے پہلے کی بات ہے، یہ 30 سال کی تقریباً عمر تھی اس وقت، زمانہ نبوت کے بعد کی بات ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس وقت 15 سال کی عمر تھی، اور 4 ہجری میں ہجرت کے بعد تقریباً اس وقت 45 کے لگ بھگ عمر تھی حضرت زید کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا رشتہ طلب کیا ان کے لیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود بھی ناپسند کیا رشتے کو، اور حضرت زینب کے بھائیوں نے بھی ناپسند کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیا کہ ہم یہ رشتہ پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، ما یہاں پہ نافیہ ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ نہیں جائز نہیں روا، لِمُؤْمِنٍ واسطے کسی مومن کے، وَلَا مُؤْمِنَةٍ اور نہ کسی مومن خاتون کے، نہ کسی مومن مرد کے لیے نہ کسی مومن عورت کے لیے یہ بات جائز ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ، قضا کا معنی
قاضی فیصلہ کرنے والا، قضا اس نے فیصلہ کیا. اذا قضا جب فیصلہ کر لے اللہ تعالی و رسولہ اور اس کا رسول، امرن کسی امر کا، کسی معاملے کا، کسی بات کا، ان یکون لہم الخیرۃ ان یہ کہ یکون ہو لہم واسطے ان کے، ہم کی ضمیر مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے، کافروں کے لیے تو ظاہر نہیں ہے یہ بات، یہ حکم تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے ہے. خیارہ اختیار کرنا، پسند کرنا، من امرہم اپنے معاملے میں، یہاں بھی ہم کی ضمیر مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے ہے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو یہ بات جائز نہیں کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر وہ اپنے معاملے میں با اختیار ہوں، پھر وہ اپنے معاملے میں اپنی مرضی سے کام لیں. یہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے جائز نہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَمَن اور جو شخص يَعْصِ اللَّهَ نافرمانی کرے گا، عصا ماضی ہے، اس نے نافرمانی کی، یا عصا وہ نافرمانی کرتا ہے یا کرے گا، مضارع کا فعل ہے. من یعص اللہ جس نے نافرمانی کی اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، فقد ضل پس تحقیق ضل وہ گمراہ ہوا، ضلالن کیا ہے؟ مصدر ہے گمراہ ہونا. اس طرح گمراہ ہوا جس طرح گمراہ ہونے کا حق ہے، مطلب یہ کہ بہت ہی بری طرح گمراہ ہوا، مبینن کھلا کھلا. جس آدمی نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وہ تو کھلا کھلا بری گمراہی میں مبتلا ہو گیا، راہ راست سے ہٹ گیا وہ. یہ آیت نازل ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بھائیوں کے انکار کے بعد، اور جب یہ آیتیں سنی انہوں نے تو انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور راضی ہو گیا اس نکاح پہ. یہ بات تو یہاں سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نکاح کا فیصلہ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. حضرت زینب کا اور حضرت زید کے اس نکاح کا فیصلہ جو ہے، پیغام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، لیکن جب اللہ نے یہ فرما دیا اذا قضى اللہ، اللہ نے فیصلہ کیا ایک بات کا، اس کا مطلب یہ ہے، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے حضرت زینب کے لیے. حضرت زینب کے 2 نکاح ہوئے، پہلا نکاح حضرت زید کے ساتھ جس کے بعد حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی، اور دوسرا نکاح جو ہے وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور وہ نکاح بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے. اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا کہ وَذَوَّجْنَا کہا، ہم نے وہ نکاح کر دیا. اس کے بعد نکاح نہیں پڑھا گیا حضرت زینب کا، حضرت زینب کا نکاح نہیں پڑھا گیا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی وَذَوَّجْنَا، ہم نے اس کا نکاح کر دیا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت زینب کے گھر تشریف لے گئے اور اگلے دن ولیمہ ہو گیا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ 2 نکاح ہوئے اور دونوں ہی اللہ کی مرضی سے اور اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوئے. یہ آیت جب سنی حضرت زینب نے تو حضرت زینب نے بھی تسلیم کر لیا اس نکاح کو، اور ان کے بھائیوں نے بھی. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں ایک بات کا خاص طور پہ حکم دیا ہے، وہ ہے کفف، کہ نکاح کرتے ہوئے لڑکے اور لڑکی کا کفف ضرور دیکھا جائے. اور کفف سے مراد یہی چیز ہے کہ لڑکے اور لڑکی کا ماحول، ان کی سوچ، ان کا فکر اور ان کے عادات و اطوار جو ہیں ان کا ضرور لحاظ رکھا جائے. اس لیے کہ اس معاملے میں ہوا یہی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وجہ سے انکار کیا، الفاظ احادیث میں ملتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میں تو بڑے اونچے خاندان کی عورت ہوں، آزاد ہوں عورت، قریشی خاندان کی، اور یہ تو آزاد کردہ غلام ہے زید، تو میں کس طرح سے نکاح کر لوں. یعنی وہ جو ذہنی تفاوت تھا یا ایک خلا محسوس کر رہی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اس خلا کی وجہ سے
انہوں نے انکار کیا کہ میرا اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکے گا، اور عملاً ہوا بھی یہی کہ آئے دن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور آ کے شکایتیں لگاتے، یا رسول اللہ یہ تو میرے ساتھ ایسے گفتگو کرتی ہے، ایسے اور ایسے باتیں کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بھائی کوئی بات نہیں، صبر کرو، اس نے بھی اطاعت کی ہے اللہ کے رسول کی، تم بھی اب ذرا تھوڑا برداشت سے کام لو، سمجھاتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہ جو خلا تھا اپنے ماحول کا یا خاندان کا یا تعلیم و تربیت کا گھر میں، وہ خلا پورا نہیں ہو سکا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ کوئی کھیل تماشا تو ہے نہیں، نکاح ساری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، لہذا اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ دونوں کی جو ہمسری ہے وہ ہونی چاہیے، خاص طور پہ عقیدے میں اور ماحول میں۔ دینی ماحول ہے ویسے ہی یہ تو اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے حرام کر دیا کہ کسی مسلمان کا کافر سے نکاح ہو، یہ تو ویسے ہی حرام کر دیا گیا، نہ مسلمان مرد ہو نہ مسلمان عورت کا کسی کافر سے نکاح کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے علاوہ بھی جو ذہنی ہم آہنگی ہے وہ ہونی ضروری ہے، تاکہ ایسی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو جس کا بعد میں دونوں فریقوں کو نقصان ہو یا پریشانی اٹھانی پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں خاص طور پہ پیش نظر رکھی جاتی ہیں عورت سے نکاح کرنے کے معاملے میں: عورت کا حسب نسب، اور عورت کا مال دولت، عورت کا حسن اور خوبصورتی، اور عورت کا دین یا عقیدہ۔ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 4 چیزوں میں سے کامیابی آدمی حاصل کر سکتا ہے جب انسان دین کو ترجیح دے۔ فرمایا کہ دین کو ترجیح دو اور کامیابی حاصل کرو، ورنہ انسان ناکام اور نامراد ہوگا۔ دین کا جو عقیدے کا معاملہ ہے اس کو بڑی اہمیت دینی چاہیے۔ بہرحال وہ مسئلہ تو اسی طرح ہوا کہ حضرت زینب سے نباہ نہ ہو سکا اور بالآخر حضرت زید کو طلاق دینی پڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی تھی کہ طلاق ہوگی اسے، اور طلاق کے بعد آپ کا نکاح ہوگا اس سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے اپنے دل میں خدشہ محسوس کر رہے تھے کہ کل تک میں جس لڑکے کو اپنا منہ بولا بیٹا کہتا رہا ہوں، اور زمانہ جاہلیت سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ جس کو منہ بولا بیٹا کہہ دیا جائے وہ اپنے بیٹے کی طرح حقوق حاصل ہو جاتے ہیں، اس کو حقوق وہ پاتا ہے۔ اگرچہ اس رسم کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر میں نے اس کی متعلقہ سے شادی کر لی تو ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوگا میرے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، منافقوں کو اور کافروں کو اور اہل کتاب کو پروپیگنڈے کرنے کا ایک بہت بڑا موقع مل جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی یہ بات بتانے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوشش فرماتے رہے کہ زید جو ہیں وہ طلاق نہ دیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ عطا فرمایا کہ جو بات تم اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے، اللہ تو اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ چھپائے اس بات کو ہوئے تھے کہ میں اپنے منہ بولے بیٹے سے نکاح کی متعلقہ سے نکاح کروں گا تو ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہاتھ آ جائے گا لوگوں کو، اور ایک طوفان کھڑا کر دیں گے کافر اور یہودی۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچنا چاہ رہے تھے۔ یہ چیز جو تھی یہ نبوت کے فرائض سے کے مطابق نہیں تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ تنبیہ فرمائی کہ ایسا تم نے کیوں سوچا، یا تمہارے دل میں یہ خیال، جو چیز میں تمہیں بتا چکا تھا اس پہ پھر اگر زید تمہارے پاس لے کے آتے تھے مقدمہ تو تمہیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے تھی۔ تمہیں جب یہ پتا تھا کہ طلاق بھی ہونی ہے اور پھر اگر زینب کے ساتھ آپ کا نکاح بھی ہونا ہے تو پھر آپ کو زید کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ اس کو طلاق نہ دے۔ اس بات پہ عتاب ہوا اللہ تعالیٰ کا
کہ تم نے زید کو یہ کیوں کہا کہ زید تم اس کو اپنے نکاح میں رکھو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بتا چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نکاح یہ طلاق ہونی ہی ہونی ہے، اور پھر اس کے بعد تمہارے ساتھ نکاح ہونا ہی ہونا ہے. اور یہ بات نبوت کے فرض منصبی جو تھا اس کے برعکس تھی کہ نبی کو ایک بات کا علم ہو اور نبی اس کے برعکس کوئی ہدایت دے. اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اگلی آیت میں، اور وہ یہ تھا وَإِذْ تَقُولُ، اور جب تو کہتا تھا لِلَّذِي واسطے اس شخص کے انعم اللہ علیہ، انعم کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. انعم اس نے احسان کیا، اس نے نعمت کی، اس نے فضل کیا، اس نے مہربانی کی. انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا، علیہ اوپر اس کے. مراد کون ہے؟ حضرت زید. یعنی جب تو کہہ رہا تھا اس شخص پہ جس پہ اللہ نے احسان کیا، اللہ نے احسان کیا کیا حضرت زید پہ؟ حضرت زینب کے ساتھ نکاح کی بات بھی، اور سب سے بڑی نعمت تو اسلام کی نعمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلے غلاموں میں سے، آزاد کردہ غلاموں میں سے حضرت زید ہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق دے دینا، اس کو اللہ نے انعام شمار فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا. یہ اللہ کی توفیق سے ہے. ویسے تو مزاج بھی اللہ نے بنائے ہوتے ہیں، عادات و اطوار بھی اللہ کی طرف سے ہیں، دماغ بھی، سوچ بھی، فکر بھی، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس دیکھا ان کو، حضرت زید کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عادات و اطوار بڑی پسند آئیں. 15 سال کے بچے تھے اس وقت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا حضرت خدیجہ سے کہ خدیجہ یہ لڑکا مجھے دے دو، مجھے اس کے عادات و اطوار بڑے اچھے ہیں. نصیب تو یہیں سے پلٹ جاتے ہیں، جس کا جہاں نصیب لکھا ہو. اب اگر نصیب میں اسلام نہ ہوتا تو حضرت زید کہتے جی میں نے تو اپنے باپ کے ساتھ جانا ہے، اپنے بال بچے کے ساتھ، اپنے ماں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جا گھر میں رہتا ہوں، میں یہاں کیوں رہ رہا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے نصیب میں اسلام کی نعمت لکھی تھی، لہذا حضرت زید نے اپنے ماں باپ کی بجائے، اپنے بہن بھائیوں کی بجائے، اپنے گھر بار کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ترجیح دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اس بات سے، اپنا بیٹا بنا لیا. اور جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے، آزاد لوگوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور غلاموں میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حق میں بہت بڑی دلیل ہے یہ کہ یہ 3 افراد ایسے ہوتے ہیں. دوستوں میں سے حضرت ابوبکر، دوست ہو، غلام ہو اور بیوی، یہ انسان کی کمزوریوں اور خوبیوں سے اتنے زیادہ واقف ہوتے ہیں. غلام بھی انسان کی کمزوریوں اور خوبیوں سے بڑا واقف ہوتا ہے، اور بیوی بھی انسان کی خامیاں اور خوبیوں سے بڑی اچھی طرح واقف ہوتی ہے. اور جو قریبی دوست ہوتے ہیں وہ بھی بڑے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں اپنے دوستوں کی خامیاں اور خوبیوں سے. اور ان تینوں نے بلا تعمل، جیسے یہ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی ہے، بلا تعمل، بلا سوچے سمجھے کہہ دیا کہ اس آدمی کو تو واقعی نبی ہونا چاہیے جو اتنے اچھے خوبیوں کا مالک. اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تعمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے ہے. یہ تھا انعام اللہ تعالیٰ کا حضرت زید پہ کہ دین کی نعمت سے نوازا اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کو. وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور تو نے بھی احسان کیا اس پہ. انعمتا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. انعمتا تو نے، انعمتو کا معنی میں نے، انعمتو تو نے انعام کیا، انعمتو میں نے انعام کیا، انعمتا تو نے انعام کیا، انعمتی اس ایک عورت نے انعام کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب تو اس شخص سے یہ کہہ رہا تھا جس پہ اللہ نے احسان کیا، اور تو نے احسان کیا اس پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کیا تھا اس پہ؟ اسلام کی تعلیمات دینا تو سارے مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن حضرت زینب کے لیے نکاح کا پیغام بھجوانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ احسان تھا.
اگرچہ مطلوب تو اس سے یہی تھا کہ اسلام میں مساوات کا جذبہ پیدا کیا جائے اور اونچ نیچ کا جو تصور ہے اس کو مٹایا جائے، لیکن اس کے لیے عملی اقدام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان تھا حضرت زید پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کہہ رہے تھے حضرت زید سے؟ وہ بات یہ تھی امسک علیک زوجک۔ امسک، امسک کیا ہے؟ امر کا فعل ہے۔ امسک، تو روک لے، تو روک، علیکا اپنے لیے یا اپنے اوپر، زوجہ کا اپنی بیوی کو، تو اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں روکے رکھ، اس کو طلاق نہ دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت فرما رہے تھے اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وحی اللہ تعالیٰ بتا چکے تھے کہ تم اس کو طلاق ہوگی حضرت زینب کو، اور حضرت زینب سے آپ کا نکاح ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چاہ رہے تھے کہ اس سے شاید دینی اعتبار سے بہت زیادہ نقصان نہ ہو اور لوگوں کو پراپیگنڈے کا ہتھیار نہ مل جائے، لہذا میری جان بچی رہے اس سے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی، لیکن یہ بات منصب نبوت کے منافی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں کہ یہ ہونا ہے ایسے کام، تو پھر نبی نے یہ ہدایت کیوں دی؟ اس پہ عتاب ہوا کہ وہ شخص جس پہ اللہ نے بھی احسان کیا، تو نے بھی احسان کیا، اسے تو نے یہ بات کیوں کہی کہ ہم سے کلے کا زوجک، کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں روکے رکھ، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حضرت زید کے لیے کہ اللہ سے ڈر اور اس کو طلاق نہ دے، اس لیے کہ طلاق جو ہے یہ شریعت میں ویسے بہت ہی ناپسندیدہ فعل ہے۔ جائز تو ہے، جب کوئی چارہ کار باقی نہ رہ جائے تو جائز ہے۔ مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے اس معاملے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں رکھا گیا جس میں امت کو دشواری ہو یا مشکل میں پڑ جائے، اس کا راستہ تو رکھ دیا گیا، لیکن بتا دیا گیا کہ یہ بہت ہی ناپسندیدہ فعل ہے، اور اگر کوئی عورت بلا وجہ طلاق طلب کرے تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی، یہاں تک فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت زید کو کہ اس کو اپنے نکاح میں روکے رکھ اور اللہ سے ڈرتے رہ۔ آگے اللہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، وَتُخْفِي، اور تو چھپاتا تھا، مخفی رکھتا تھا، فی نفسے کا اپنے دل میں، اپنی جان میں، وہ بات ملا ہو ما جو کہ اللہ ہو اللہ تعالی مبدی، مبدی کیا ہے یہ؟ جی اسم فاعل ہے۔ معطی کیا معنی؟ موتی، عطا کرنے والا، اسم فاعل ہے موتی۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت، ولا موتی، اور نہیں کوئی عطا کرنے والا۔ موتی مبدی کے وزن پہ ہے۔ مختی کیا معنی؟ خطا کرنے والا۔ مبدی ظاہر کرنے والا، بدا کا معنی ظاہر کرنا، مبدی ظاہر کرنے والا۔ اللہ مبدی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والے تھے۔ ہے کی ضمیر کس طرف ہے؟ ماں کی طرف۔ وہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے، کیا بات چھپائے ہوئے تھے؟ کہ کسی طرح یہ اطلاق نہ دے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی یہ طلاق نہ دے، رکا رہے طلاق سے، تاکہ مجھے کسی جھنجٹ میں نہ پڑنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی کہ تم اپنے دل میں ایک بات چھپائے ہوئے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اسی بات کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اس جو پرانی رسم تھی کہ اپنے جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی متعلقہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ تو حقیقی بیٹے کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ اسی بری رسم کو تو مٹانا چاہتے تھے، اس بات کو ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ طلاق بھی ہو اور حضرت زینب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی ہو۔ تو پھر تم نے یہ دل میں ایک چور کیوں بٹھائے رکھا؟ یہ منصب نبوت کے خلاف ہے
کہ ہم نے تمہیں بتا دیا کیسے ہوگا، تو پھر آپ نے حضرت زید سے کیوں یہ بات کہی؟ اور عصمت انبیاء کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی جو ہے اس کے اگر دل میں کوئی گمان بھی ایسا آ جائے جو اللہ کو ناپسند ہو، عمل کی بات تو بڑی دور کی بات ہے کہ نبی کی کوئی عمل ایسا سرزد ہو جائے جو اللہ کو ناپسند ہو، وہ تو بڑی دور کی بات ہے. نبی کی زبان سے کوئی بات ایسی نکل جائے وہ بھی بڑی دور کی بات ہے. نبی کے دل میں کوئی خیال ایسا آ جائے جو اللہ کو پسند نہیں، اللہ نے اس پہ بھی گرفت فرما لی. یہ ہے عصمت انبیاء کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں باقی جو اللہ کو ناپسند ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی نابینے سے یہ بات کہی، آباسا وتولا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی اور زبان سے بھی ایک بات ایسی معمولی سے الگ، اس میں بھی دین کی مسئلے سے عمل تھی کہ یہ لوگ آئے ہیں تو میں ان سے بات کر لوں، ممکن ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو جبین پہ جنبش آئی، آباسا وتولا، تو نے اپنی جبین پہ بل ڈال لیا، یہ تم نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ تو مسلمان ہے، وہ کافر ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ خواہ کتنا ہی معاشرے میں کم درجے کا ہو، اللہ کو تو بڑا پیارا ہے، وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے. وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تو یہ بات ہے نہیں کہ فلاں کافر ہے اور بڑا مال دولت والا ہے یا بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے. اللہ کے ہاں تو یہ بات نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو معمولی سا خیال بھی گزرا، جو بات چھپا کے رکھی، اللہ تعالیٰ نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قرآن مجید کی آیت چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو چھپا دیتے. حضرت عائشہ کا قول ہے یہ، اس لیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال پہ گرفت کی ہے کہ تمہارے دل میں وہ خیال بھی کیوں آیا جو مجھے ناپسند تھا، یا جس کے بارے میں تمہیں بتا چکا تھا کہ ایسے نہیں ایسے ہوگا، تمہارے دل میں یہ خیال بھی کیوں آیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے کوئی بات چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو چھپا دیتے کہ میرے خیال پہ بھی اللہ نے گرفت فرمائی ہے. ملاح مبدی ہے کی ضمیر جو ہے یہ ماں کی طرف ہے، یعنی وہ چیز جو تم اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے اور اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والے تھے. بتخش الناسا، بتخشا، اور تو خدشہ محسوس کرتا تھا، تو خوف محسوس کرتا تھا، تو ڈر رہا تھا الناس، لوگوں سے. تیرے دل میں لوگوں کی طرف سے یہ خوف تھا کہ لوگ جو ہیں یہ پراپیگنڈا کریں گے اور طوفان اٹھا دیں گے اور اسلام کو نقصان پہنچے گا، دین کو نقصان پہنچے گا، مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا. اس معاملے میں بھی تمہیں لوگوں کا خوف دل میں نہیں لانا چاہیے تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر معاملے پہ قادر ہے اور معاملات تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. لہذا تمہیں اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے تھا، لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے تھا. اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت فرمائی. آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ احق کو کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے، بہت زیادہ حقدار. احق کو بہت زیادہ حقدار، ان یہ کہ تخشا تو ڈرے ہو اس سے، ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں، بہت زیادہ حقدار ہیں کہ تو ان سے ڈرے بجائے لوگوں کے ڈرنے کے. آگے اللہ فرماتے ہیں فلما، پس جب، قضا پورا کیا، قضا پورا کیا. ویسے انسان کی موت کو بھی قضا کہا جاتا ہے اور اس کو قضا اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے. قضا جب پورا کیا، زید نے، منہا اس سے، کس سے؟ حضرت زینب سے. واترن اپنی حاجت یا اپنی ضرورت، مراد یہ ہے
کہ جب تک دونوں کا نباہ ہو سکتا تھا وہ وقت پورا ہو گیا. جب تک دونوں کا نباہ ہو سکتا تھا وہ وقت زید نے پورا کر لیا. زوجنا کون سا فعل ہے؟ زوجنا فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. زوجنا ہم نے نکاح کر دیا. کا کس کا؟ تیرا. ہاں اس سے، کس سے؟ زینب رضی اللہ عنہ سے. زوجنا کہا ہم نے تیرا نکاح اس سے کر دیا. جب یہاں پہ مفسرین نے وطن میں یہ بات شامل رکھی ہے کہ دوسرے نکاح کے لیے شریعت نے شرط یہی رکھی ہے عورت کے لیے کہ اس کی عدت پوری ہو جائے. 3 مہینے کی عدت پوری ہو جائے تو پھر عورت جو ہے وہ دوسری جگہ پہ نکاح کر سکتی ہے. اور یہاں وطن سے مراد یہی ہے کہ جب زید جو ہے وہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر چکا، ان کی طرف سے عدت بھی پوری ہو گئی. اور دوسری ضرورت یہ بھی ہے، عدت کے دوران چونکہ انسان رجوع کرنے کی انسان کو گنجائش ہوتی ہے، رخصت ہوتی ہے، اور وہ جو رجوع کی ضرورت تھی وہ ختم ہو گئی. 3 مہینے گزر گئے، عدت پوری ہو گئی، لہذا جو حضرت زید کی طرف سے حاجت ہو سکتی تھی، مطالبہ ہو سکتا تھا رجوع کا، وہ ختم ہو گیا. اور دوسری حاجت یا ضرورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر بالفرض متعلقہ جو ہے وہ حاملہ ہو تو پھر بھی انسان کی ضرورت اس عورت سے باقی رہتی ہے کہ جو بیٹا یا بیٹی اس کی ہوئے ہیں اس کا کیا کرنا ہے. اسی عورت سے اس کو تعلیم و تربیت کروانی ہے یا بیٹا واپس لے کے کسی اور سے کروانا ہے. تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا حضرت زینب کے معاملے میں، نہ تو وہ حاملہ تھیں اور عدت جو تھی ویسے پوری ہو گئی، اور اس عدت کے دوران حضرت زید نے رجوع کرنے کی خواہش یا تمنا نہیں کی. لہٰذا جو ضرورت کے معاملات تھے، حاجات تھیں، وہ دونوں طرح سے پوری ہو گئیں، عدت بھی گزر گئی اور حمل کا معاملہ بھی نہیں تھا. لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ جب زید نے پوری کر لی اپنی حاجت یا ضرورت اس سے، زینب سے، زوجنا کہا ہم نے اس کا نکاح کر دیا تیرے ساتھ، لیکن تاکہ لا یکون نہ ہو علی المؤمنین اوپر مومنوں کے حرجن کوئی تنگی، تاکہ مومنوں کو آئندہ اس مسئلے میں کوئی تنگی پیش نہ آئے. کس مسئلے میں؟ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کرنے کے معاملے میں، چونکہ یہ رسم اس وقت چل رہی تھی اور ممکن ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوں اس وقت، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی سے یہ کام کیوں کروایا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کام ہم نے اس لیے کروایا تاکہ دوسرے جو مومن آدمی ہیں ان کو اس معاملے میں کوئی ہیسیٹیشن یا ہچکچاہٹ باقی نہ رہے کہ نبی نے ایک کام کر لیا تو اب ہچکچاہٹ کیسی. جب ایک کام نبی کر سکتا ہے تو پھر باقی مسلمان تو بدرجہ اولا کر سکتے ہیں. ہم نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ لا یکون علی المؤمنین حرج، اہل ایمان پہ کسی قسم کی تنگی باقی نہ رہے. فی ازواج ادعیائہم، فی ازواج بیویاں، ادعیاء، ادعیاء واحد کیا ہے؟ دعین، دعین منہ بولا بیٹا، ادعیاء جمع ہے منہ بولے بیٹے، ہم ان کے، یعنی مومنوں کے جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کی بیویوں کے معاملے میں اہل ایمان پہ کوئی تنگی باقی نہ رہے. اگر کوئی منہ بولا بیٹا اس کو طلاق دیتا ہے اور اس کا منہ بولا باپ جو ہے جاہلیت کا، وہ اگر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح یہ غیر محرم ہے آپس میں، اس میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں. اذا جب قضوا منہن وطرن، وہی اوپر حضرت زید والی بات، اذا قضوا جب وہ باپ منہ بولے باپ جو ہیں، قضوا منہ بولے بیٹے، قضوا پورا کر لیں، منہن ان سے، کن سے؟ اپنی بیویوں سے، وطرن ضرورت یا حاجت،
جب وہ منہ بولے بیٹے اپنی بیویوں سے حاجت اور ضرورت پوری کر لیں تو پھر اس کے بعد اہل ایمان پہ ان کی متعلقہ بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی باقی نہ رہے، وہ بلا تعمل اور بلا ہچکچاہٹ ان سے نکاح کر سکتے ہیں، اجازت ہے اس کی۔ وکانا اور ہے امر اللہ، اللہ کا امر، اللہ کا حکم، مفعولا پورا ہو کے رہنے والا، مفعول کام کیا گیا، یہ جو اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ حضرت زینب کے نکاح کا فیصلہ اللہ کر چکے تھے، لہٰذا یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پہ وہ حضرت زینب کو اپنے نکاح میں روکے رکھتے۔ ایک بات اللہ کی طرف سے طے شدہ تھی، اس کو ہونا ہی ہونا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہ کتنی ہی یہ خواہش کیوں نہ ہوتی کہ یہ نہ کریں، لیکن جو کام اللہ طے کر چکے ہیں وہ تو ہو کے ہی رہنا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا فیصلہ، اللہ کا امر، اللہ کا حکم مفعولا ہو کے ہی رہنے والا ہے، پورا ہو کے رہے گا۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ، مَا كَانَ نہیں ہے، عَلَى النَّبِيِّ اوپر نبی کے، من حرجن کوئی تنگی، کوئی رکاوٹ، فی ما بیچ اس چیز کے جو فرض اللہ لہو اللہ نے فرض کی اس کے اوپر، یعنی جو کام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ فرض کر دیا اس معاملے میں پھر نبی پہ کوئی رکاوٹ یا تنگی کی بات نہیں رہتی، نبی کو وہ کام کر گزرنا چاہیے، خواہ لوگ کتنی ہی باتیں کیوں نہ کریں، خواہ لوگ کتنا ہی مخالفانہ پراپیگنڈا کیوں نہ کریں، جو کام نبی پہ اللہ کی طرف سے فرض کر دیا جائے اس معاملے میں پھر نبی کو وہ اس پہ عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، سنت کا معنی طریقہ، یہی سنت ہے اللہ کی، یہی طریقہ ہے اللہ کا، فی الذین خلو ان لوگوں کے معاملے میں، خلو جو گزر گئے، خلو کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، خلو جو گزر چکے پہلے سے، اور یہاں اللہ دین سے مراد کون ہے؟ انبیاء۔ یہاں اللہ دین سے عام لوگ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے کہ نبی پہ جو کام فرض کر دیا جائے وہ کام نبی کو ہر حال میں کرنا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ہمارا یہی معاملہ رہا ہے ان انبیاء کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے، کہ جو کام ہم ان کے ذمے لگاتے تھے وہ کام کرنا ان کے لیے واجب ہے، وہ کام کرنا ان کے لیے ضروری ہے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ اللہ نہیں چاہتے۔ وکان امر اللہ، وکان اور ہے امر اللہ، اللہ تعالیٰ کا امر، اللہ تعالیٰ کا حکم، قادرن مقرر کیا ہوا، مقدورن طے شدہ، مقدر، اللہ تعالیٰ کا امر، اللہ کا حکم، اللہ کا کام مقرر ہے اور مقدر ہے، یعنی طے شدہ بات ہے کہ جو اللہ نے امر دیا، جو اللہ کرنا چاہتے ہیں وہ تو ہو کے ہی رہنا ہے۔ یہ ساری باتیں اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دل میں خیال آیا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے رہے حضرت زید کو، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو تنبیہ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ساری باتیں اسی ذیل میں آ رہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرض کر دے ایک کام نبی کے لیے، حکم دے دے ایک کام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بتلا دے کہ یہ کام ہونے والا ہے، تو پھر تو نبی کے لیے وہ طے شدہ بات ہے کہ وہ کام ہو کے رہے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ، الذین وہ لوگ، یبلغون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یبلغون جو تبلیغ کرتے ہیں، جو پہنچاتے ہیں، رسالات، رسالہ کا معنی پیغام، رسالات اس کی جمع ہے، رسالات پیغام اللہ کے، وہ انبیاء جو اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں،
وَيَخْشَوْنَهُ وہ ڈرتے ہیں اس سے. وَيَخْشَوْنَهُ ہو کی ضمیر کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ ڈرتے ہیں اس سے. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ. لا یخشون کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. لا یخشون نہیں ڈرتے. احدن کسی سے. الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے. وہ لوگ جو اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں لوگوں تک وہ اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں ڈرتے. وکفا باللہ حسیبا. وکفا اور کافی ہے. باللہ اللہ تعالی. حسیبن حساب لینے والا. حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے. دونوں معنی ہیں اس کے. ایک تو جن کے ذمے وہ ڈیوٹی لگی فرض اللہ تعالیٰ نے دیا ان کا حساب بھی اللہ لے گا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے پروپیگنڈا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا جن لوگوں نے طوفان کھڑا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ان کا حساب اللہ خود لے لے گا. ان کے بارے میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان سے نہ ڈریں. آپ صرف اللہ سے ہی ڈریں. اور باقی رہا معاملہ مخالفین کا یا کافروں کا یا اہل کتاب کا یا منافقوں کا جو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں دین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ان سے حساب لے لیں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں یہ آیت بڑی اہم ہے اور اس کو پوری توجہ سے سمجھنے کی کوشش فرمائیں. اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا باپ احدم من رجالکم احدن کسی کے من رجالکم تم مردوں میں سے ولیکن اور لیکن رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں وکان اللہ بکل شیء علیما اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں. مضمون کے سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہ منافقوں نے جو طوفان کھڑا کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا فرمایا کہ محمد تو کسی کے باپ ہی نہیں ہے یہ طوفان تم نے کیوں کھڑا کیا. اس وقت اس اعتبار سے بھی کہ دو بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو چکے تھے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اور تیسرے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. عملاً بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بھی کوئی بچہ نہیں تھا. 4 بیٹیاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور 3 بیٹے تھے. پہلے بیٹے قاسم تھے جن کے نام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کنیت تھی ابو القاسم. دوسرے بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا اور جن کا لقب طاہر بھی ہے طیب بھی ہے. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ شاید یہ 2 بیٹے ہیں. 2 بیٹے نہیں. بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ہیں بیٹیاں 4 ہیں اور طاہر اور طیب ایک ہی بیٹے کے 2 لقب ہیں عبداللہ کے. اور تیسرے بیٹے ہیں ابراہیم جو ابھی اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اور تینوں بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے. اس وقت اس اعتبار سے بھی جو اللہ تعالیٰ نے بعد ارشاد فرمائی کہ رجال کے باپ تو ہے ہی نہیں مردوں میں سے بالغ ہونے والے جو مرد ہیں ان میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور جو کہ شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہو. ایسی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے بھی ثابت نہیں ہے. کجا یہ کہ تم یہ پروپیگنڈا کرو اور بعض وقتوں نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے ان سارے نکاحوں میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت شامل تھی. بعض لوگوں نے یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تخفی فی نفس کا جو بات تم اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے اسے مراد یہ لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ حضرت زینب کو دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان پہ عاشق ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش یہ تھی کہ زید جو ہے وہ طلاق دے ہی نہیں اور میں ان سے نکاح کروں. اور جو حضرت زید کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے وہ تو معاذ اللہ
جس لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا کہ بظاہر یہ کہتے رہے کہ نہیں طلاق نہ دو، لیکن اندر سے بات چھپی ہوئی یہ تھی کہ نبی جو ہیں وہ خود عاشق تھے اور زینب پہ، اور چاہتے تھے کہ یہ طلاق دیں اور میں ایسے نکاح کروں۔ معاذ اللہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو مستشرق ہیں، جو حاسد ہیں اور دشمن ہیں اسلام کے، مسلمانوں کے، اللہ اور اللہ کے رسول کے، یہ ان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں جن کے بارے میں مسلمانوں کو خود آگاہ ہونا چاہیے اور علم ہونا چاہیے کہ اصل بات کیا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے یا سیاق و سباق کے اعتبار سے بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی کے باپ نہیں ہیں، کوئی بچہ آپ کا شادی کی عمر کو پہنچا نہیں کہ یہ لوگ کہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی متعلقہ سے شادی کر لی ہے۔ بیٹا آپ کا کوئی ایسا ہے ہی نہیں، موجود بھی نہیں، اور کوئی اس عمر کو پہنچا بھی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ولیکن رسول اللہ، بلکہ آپ کی حیثیت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی ہے، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، آپ نے کسی ذاتی غرض کی وجہ سے، ذاتی تمنا یا ذاتی خواہش سے یہ کام نہیں کیا، بلکہ آپ تو اللہ کے تابع اور فرمان ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغام پر ہیں، اور آپ کو وہی کرنا ہے جو کام اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ملے گا۔ اور پھر آخر میں یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ وہ خاتم النبیین، آپ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی اللہ تعالیٰ کو، یا اس کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ یہ کام ایسا تھا جس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے، جس کام میں اللہ کے رسول ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ عام آدمی تو لوگوں کی باتوں سے اور لان تان سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، لہٰذا شاید بعد میں کوئی بھی یہ کام نہ کرتا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے بعد تو کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں جس سے ہم یہ رسم توڑوائیں۔ اگر کوئی بعد میں نبی آنے والا ہوتا تو اس بات کی گنجائش موجود تھی کہ ٹھیک ہے چلیں جی، آپ کو تو ہم نے یہ حکم دے دیا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ اصل بیٹا نہیں بنتا اور اس کی متعلقہ سے نکاح ہو سکتا ہے، اور آپ کے بعد کوئی اور نبی آئے گا تو ہم عملاً اس سے یہ رسم توڑوا دیں گے۔ اللہ نے فرما دیا کہ خاتم النبیین، آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں جو عملاً اس رسم کو توڑ کے دکھائے، لہٰذا آپ پہ واجب ہے کہ آپ ہی اس رسم کو توڑ کے دکھائیں۔ یہ ہے مفہوم اس کا سیاق و سباق کے اعتبار سے خاتم النبیین کا۔ یہ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ نے مخالفین کے پراپیگنڈے کے جواب میں ارشاد فرمائیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ تو کسی بیٹے کے باپ ہیں مردوں میں سے کہ آپ کا کوئی حقیقی بیٹا ہوتا جس کے لیے یہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنی ذاتی تمنا یا ذاتی خواہش پہ یہ کام نہیں کیا، آپ اللہ کے رسول ہیں اور جو اللہ آپ کو حکم دیتا ہے آپ اس پہ عمل کرنے والے ہیں، اور پھر یہ کام آپ ہی کو کرنا اس لیے ضروری تھا کہ آپ کے بعد کوئی اور آنے والا نبی نہیں جس سے ہم یہ رسم توڑوا سکتے، یہ کام آپ ہی کو کرنا تھا۔ سیاق و سباق کے اعتبار سے اس آیت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہاں اس آیت کا مفہوم اور معنی یہی صحیح بیٹھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ انبیاء کے آخری نبی ہیں۔ مفہوم کے اعتبار سے، سیاق و سباق کے اعتبار سے یہی اس کے صحیح معنی بنتے ہیں اور پوری طرح عقل اس کو قبول کرتی ہے، لیکن جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا انہوں نے اسی آیت کو توڑ موڑ کے اس سے نبوت کے جاری رہنے کا معنی لے لیا، اور اس کا معنی اس لیے لیا، اس کی میں ذرا تھوڑی وضاحت اس لیے کرنا چاہوں گا کہ یہ ویسے تو الحمدللہ 1974 میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ باقاعدہ قومی اسمبلی نے مرزائیوں کو اور قادیانیوں کو اور اس کے بعد بھی جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے ان سب کے کفر کا فیصلہ کر دیا، اور علماء تو 1400 سال سے یہ موقف رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آنے والا نبی نہیں، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب ایک بات تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کن دلائل کی بنیاد پہ کیا، اور دوسری بات یہ ہے وضاحت والی کہ وہ دلائل کیا ہیں جن دلائل کی بنیاد پہ علماء نے یا قومی اسمبلی نے
نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو کافر قرار دیا یا دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ ختم کا معنی ہے مہر۔ خاتم النبیین یہاں جو اس کا صحیح مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ سلسلہ نبوت پہ ختم لگانے والے، ختم کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اب بند ہو۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ بڑا رواج ہے ختم لگانے کا، مہر کا، ہر چیز پہ ختم لگائی جاتی ہے۔ آپ اگر ایک مضمون لکھتے ہیں کسی کاغذ پہ، اس کی آخر پہ ختم لگ جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس مضمون میں نہ کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے نہ کم کی جا سکتی ہے۔ آپ ایک چیز پہ پہلے سے ختم لگا دیں اور اس کے بعد اس مضمون میں سے کوئی لفظ کاٹ نہیں سکتے۔ اگر کاٹیں گے تو وہ یہی کہیں گے جی اس پہ بھی مہر لگائیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ جو لفظ کاٹا گیا ہے، اس میں رد و بدل کیا گیا ہے، ترمیم کی گئی ہے، یہ حکومت کی مرضی سے کی گئی ہے یا جو اتھارٹی ہے اس کی مرضی سے کی گئی ہے۔ اسی طرح جب لفافے کو بند کر دیا جاتا ہے اور لفافے کو بند کرنے کے بعد اس پہ ختم لگ جاتی ہے، تو ختم کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں نہ کوئی چیز انٹر ہو سکتی ہے نہ اسے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے، الا یہ کہ جس کو اتھارٹی ہے اسے کھولنے کی وہی کھولے گا۔ خاتم کا لفظ جو ہے یہ انہی معنوں میں یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اس سلسلے پہ مہر لگانے والے ہیں۔ اب اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، جو نبی آ چکے نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان میں اب کسی نبی کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن مرزائیوں نے اسی لفظ سے یہ بات نکالی کہ خاتم النبیین نبیوں کی ختم رکھنے والے ہیں۔ تھوڑا سا ایج پہ تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، اور عام آدمی جو علم نہیں رکھتے اصطلاحات کا یا عربی گرامر کا یا مفہوم کا، وہ بڑی جلدی اس سے غلط مفہوم قبول کر لیتے ہیں۔ خاتم النبیین نبیوں کی مہر رکھنے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگا دیں گے وہ نبی بنے گا، جس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہر نہیں لگائیں گے وہ نبی نہیں بنے گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن وہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم سے جاری رہے گا، کہ جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم لگا دیں گے وہ ہوگا۔ اور ان کے بقول مرزا صاحب جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم سے نبی بنے ہیں۔ دوسرا اس سلسلے میں جو انہوں نے ہیرا پھیری کی وہ یہ تھی کہ نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو ہم نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ مسیح موعود جو ہیں وہ میرے بعد آئیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے۔ اب اس کے لیے مسیح موعود کا جو لفظ تھا اس کو اپنے لیے استعمال کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو ثابت کیا جائے یہ فوت ہو چکے ہیں۔ چنانچہ مرزا صاحب نے قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، یہ سورہ نساء کی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، میں تجھے واپس بلا لوں گا۔ وفا کا معنی ہوتا ہے کسی بات کو پورا کرنا، وعدہ وفا کرنا، کسی چیز کو لے لینا، وصول کرنا، قبول کرنا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لغوی معنوں میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ وفات کا معنی مر جانا جو ہے یہ اصطلاحی معنی ہے، لغوی معنی نہیں ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے لفظ ارشاد فرمائی نہیں متوفی کا، وہ اس کے لغوی معنوں میں ہے کہ اے عیسیٰ میں تمہیں واپس بلا لوں گا، میں تجھے وصول کر لوں گا، میں تجھے قبول کر لوں گا اپنے پاس، ورافعو کا، اور اٹھا لوں گا تجھے اپنے پاس۔ مرزائیوں نے اس کے معنی یہ کیے کہ اللہ یہ فرماتا ہے انی متوفی کا، میں تجھے فوت کروں گا، ورافعو کا، اور تیرے درجے بلند کروں گا اپنے پاس۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو آپ اس طرح استعمال کرنا چاہیں سیاق و سباق سے ہٹ کے تو معنی تو یہ بھی بنتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک عام آدمی جس کو پتہ نہیں ہے اگر آپ اسے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تمہیں فوت کروں گا، ورافعو کا، اور تیرے درجے بلند کروں گا، تو یہ معنی جو ہیں گنجائش ہے ان معنوں کی۔
لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سیاق و سباق قرآن مجید کی دوسری آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کی تائید کرتی ہے یا نہیں کرتی. اس کے بعد ایک اور اپنے نبوت کے جواز میں جو دلیل دی مرزا غلام احمد نے وہ یہ تھی کہ میں حقیقی نبی نہیں بلکہ ذلی اور بروزی نبی ہوں. ذل کا مطلب سایہ ہے. اس کا موقف یہ تھا کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے کرتے اتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ جاتا ہے کہ جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے اواگون کا اس کو بھی اس نے صحیح ثابت کیا کہ ایک آدمی جو ہے اس کی روح جو ہے دوسرے آدمی میں حلول کر جاتی ہے اور دوبارہ وہ کسی دوسرے جسم میں آ جاتا ہے. اگر گناہ کرتا ہے تو کتے یا سور کی شکل میں آتا ہے اور اگر نیک کام کرتا ہے تو کسی نیک اور پرہیزگار شکل انسان کی شکل میں دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس نے ذلی اور بروزی کی اصطلاح ایجاد کر کے یہ فلسفہ گڑھا کہ جس طرح یہ اواگون کا نقطہ نظر ہے اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ عبادت کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ اتباع کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ جاتا ہے. گو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو نہیں بنتا لیکن وہ نبوت ذلی یا بروزی نبوت حاصل کر لیتا ہے. یہ ایک ایسا فلسفہ تھا جس کو یعنی نہ دل قبول کرتا ہے نہ عقل قبول کرتی ہے, لیکن اس نے اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ اصطلاح ایجاد کی, حالانکہ شریعت میں ایسی کوئی اصطلاح موجود نہیں ہے. اس کے بعد پھر جب یہ سارے مراحل طے کر لیے تو پھر صاف طور پہ اس نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ میں صاحب کتاب ہوں, میری طرف جبرائیل وحی لے کے نازل ہوتے ہیں, وحی آتی ہے میرے پاس اور میرے پاس کتاب ہے, میں صاحب کتاب ہوں. یعنی جتنے بھی نبوت کے دعوے تھے وہ سارے کے سارے اس نے کیے. اب اس کے بارے میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائیں, یہاں بھی بات یہ ہے کہ وہ جو معنی لیتے ہیں مرزائی خاتم النبیین کا اس کی گنجائش ہے, اور جو معنی مسلمان لیتے ہیں وہ معنی بھی درست ہے. لیکن یہ دیکھنے والی بات ایک تو یہ بات ہے کہ یہاں پہ سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی یہی ہونا چاہیے, نبیوں کو ختم کرنے والا, کہ یہ رسم مٹانے کے لیے کوئی بعد میں نبی نہیں آئے گا. کوئی تک نہیں بنتا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ اس رسم کو, اس پراپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بیٹے کے باپ نہیں, پھر یہ بات ارشاد فرمائیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور پھر یہ بات اچانک فرما دیں کہ آپ کے پاس نبیوں کی مہر بھی ہے. یہ بات جو ہے سیاق و سباق سے ملتی نہیں ہے. سیاق و سباق سے یہی بات ملتی ہے کہ یہاں یہی بات ہونی چاہیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اس کے علاوہ قرآن مجید کی جن آیات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبیوں کو ختم کرنے والا اور آخری نبی ہونے کا جواز ملتا ہے وہ یہ ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. اب دین جب مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی, دین مکمل ہو چکا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ساری مخلوق کی طرف, دنیا کے سارے لوگوں کی طرف آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے. اب پہلے انبیاء کے بعد انبیاء کے آنے کی ضرورت یہ ہوتی تھی یا اس کا سبب یہ ہوتا تھا کہ ایک نبی ایک امت کی طرف آیا یا ایک قوم کی طرف آیا, ایک ملک کی طرف آیا یا ایک بستی کی طرف آیا, دوسری بستی میں نہیں پہنچا, لہذا وہاں ضرورت تھی وہاں بھیج دیا. اب جب یہ کہہ دیا گیا کہ پوری دنیا کے ممالک اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو بھیج دیا, اس کے بعد پھر نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. اس مضمون کی کئی آیات ہیں. اس کے بعد احادیث ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا معاملہ نبوت کا اس طرح ہے جس طرح ایک شخص نے مکان تعمیر کیا اور بڑا اچھا مکان بنایا, اس مکان میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی, اور آنے جانے والے لوگ جو تھے وہ اس بات پہ حیران تھے کہ اتنا اچھا مکان بنا ہوا ہے, اس مکان میں ایک اینٹ کی جگہ باقی کیوں رہ گئی ہے.
فرمایا کہ وہ ایک اینٹ میں ہوں جس نے آ کے اس مکان کی تعمیر کو مکمل کر دیا، اب دوسری اینٹ کی اس میں گنجائش باقی نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے آنے سے نبوت کا مکان جو ہے وہ مکمل ہو گیا، میرے آنے کے بعد اب کسی دوسرے آنے کی گنجائش ہی باقی نہیں ہے، اس میں کوئی جگہ خالی ہی نہیں جس میں آگے کوئی فٹ ہو سکے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح جنگ تبوک کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا نائب مقرر فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں جنگ پہ اور تمہیں میں اپنا نائب بنا کے جا رہا ہوں۔ اور تبوک کے موقع پہ منافقین کا مسئلہ بہت زیادہ چلا ہوا تھا، اور اس سے پہلے بھی جنگ احزاب اور دوسری جنگوں میں منافقین کا مسئلہ خاصا اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے تو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ جو پیچھے رہ جانے والے منافق ہیں، جو عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور جو اپنے دین میں خالص نہیں، میں بھی جہاد سے پیچھے رہ جاؤں، ایسے مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے علی، تمہاری حیثیت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی حیثیت تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مددگار، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے ایک مددگار عطا کر دے میرے گھر والوں میں سے۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں ہارون کو تمہارا مددگار بناتا ہوں۔ ان معنی میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم میرے مددگار ہو جس طرح ہارون مددگار تھے موسیٰ علیہ السلام کے۔ لیکن فوراً ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدگمانی اور غلط فہمی کی ساتھ تردید فرما دی کہ ہارون تو نبی تھے، کہیں ایسے نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ میرے بعد علی جو ہے میرا مددگار ہے، نبوت میں بھی میرا مددگار ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرمائی، لا نبی بعدی، تم میرے مددگار ہو، ہارون کی طرح ہو تم میرے لیے، لیکن یہ بات یاد رکھنا لا نبی بعدی۔ اسی حدیث میں ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرما دیے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مددگار تو ہو تم میرے لیکن نبی نہیں ہو، تبدیل فرما دی ساتھ ہی۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا نبی بعدی بل سیکون خلفاء، میرے بعد نبی تو نہیں آئے گا لیکن اس دین کو چلانے کے لیے خلفاء بہت سے آئیں گے، میرے خلیفے تو ہوں گے لیکن میرا نبی کوئی نہیں ہوگا میرے بعد۔ اور پھر ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں اس طرح سے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو اکٹھا کر کے فرمایا، علماء نے، محدثین نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ختم نبوت کے دلائل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں متصل ہیں، ان میں کوئی تیسری چیز نہیں ہے، اسی طرح میری بعثت میں اور قیامت کے درمیان کوئی اور بعثت نہیں ہے، کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہمارے اور قیامت کے درمیان، میں ہوں اور میرے بعد بس قیامت ہی ہے، کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اور ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابت یہ بات ارشاد فرمائی، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی آدمی نبی ہو سکتا تھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب ہوتے، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ اگر کوئی نبی ہو سکتا تو وہ حضرت عمر ہوتے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ نبی ہے کوئی نہیں میرے بعد، عمر بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی حیات طیبہ میں ارشاد فرما دی، لا تقوم الساعۃ حتی یخرج 30 کذابا دجالا کلہم یزعم انہ رسول اللہ، کہ میرے بعد نبی تو نہیں ہے، بڑی وضاحت سے، اور اس مضمون کی حدیثیں بے شمار ہیں، میں نے صرف ایک حدیث اس مضمون کی لی ہے، ان مضامین کی حدیثیں بہت سی ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ 30 دجال اور کذاب پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور جو بھی یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، فرمایا وہ کذاب اور دجال ہوگا۔ اس مضمون کی احادیث بھی کافی زیادہ ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں بھی احادیث ارشاد فرمائیں، اور بہت سی علامات اور نشانیاں بھی بتا دیں۔
ایک بات تو یہ بتائی کہ عیسیٰ علیہ السلام اس بات سے بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتایا کہ میرے بعد مسیح موعود آئے گا، عیسیٰ آئے گا، تو عیسیٰ تو نبی ہیں، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ نبی نہیں آ سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور کسی نبی کا پیدا ہونا، ان میں فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 600 سال پہلے پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی تردید فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ میری امت میں کوئی میرے بعد نبی پیدا نہیں ہوگا، اور مسیح موعود کی نزول کا جو خبر ہے یا پیش گوئی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی کہ میرے بعد مسیح موعود آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور فرما دیا کہ دمشق میں نازل ہوں گے، مسجد کے مینار پہ نازل ہوں گے، فجر کے وقت نازل ہوں گے، وہاں پہ سیڑھی لگائی جائے گی، جب وہ اتریں گے تو ان کے بالوں سے اس طرح پانی گر رہا ہوگا جس طرح ابھی انہوں نے غسل کیا ہے، اور فجر کی نماز کی جماعت جو ہے وہ کھڑی ہوگی، امام جماعت کے لیے آگے مصلی پہ کھڑا ہو چکا ہوگا، اور جب وہ اتریں گے تو امام کہے گا کہ آپ آئیے آ کے نماز پڑھائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، امام تو آپ ہی کا ہوگا، میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدی کے تابع ہو کے آئیں گے، نئی شریعت لے کے نہیں آئیں گے، نیا دین نہیں لے کے آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، جب عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان نازل ہوں گے تو امام خود تمہیں میں سے ہوگا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو غلام احمد قادیانی کے معاملے میں پوری اترتی ہو۔ یہ ساری کی ساری احادیث جو ہیں یہ اس کی تردید میں ہیں اور اس بات کی تائید میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اور پھر عملاً جو واقع ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرما دی کہ 30 کذاب اور دجال پیدا ہوں گے، اور اس سے مراد یہی ہے کہ 30 دجال اور کذاب تو وہ ہوں گے جو پوری دنیا میں معروف ہو جائیں گے، اور چھوٹے چھوٹے جو علاقوں میں ہیں وہ تو بے شمار ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ دجال اور کذاب بہت سے بھی ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے یا مختلف ملکوں میں دعویٰ کرنے والے تو بے شمار ہوں گے، لیکن جو معروف ہو جائیں گے پوری امہ میں ان کی تعداد 30 کے برابر ہے۔ ایک کذاب جو ہے وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پیدا ہو گیا، جسے مسالمہ کذاب کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خط لکھا اور کہا کہ یہ خط مسالمہ کذاب کی طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک ہوں۔ اپنے بہت سے آدمیوں کو لے کے پھر وہ مدینہ منورہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو لے کے ملنے کے لیے گیا اسے، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے اپنی جانشینی میں شریک کر لیں تو میں آپ پہ ایمان لے آتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سوٹی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جانشینی تو بڑی دور کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، میں تو تمہیں یہ ایک سوٹی دینے کے لیے بھی تیار نہیں جو طلب کرے۔ اسلام میں کوئی منصب طلب کرنا جو ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی حرام قرار دے دیا کہ جو منصب طلب کرتا ہے، جو منصب کا خواہش مند ہے، وہ سب سے بڑا نالائق ہے۔ اسلام میں، شریعت میں یہ سب سے بڑی ڈسکوالیفیکیشن ہے کہ کوئی آدمی خود یہ کہے کہ مجھے یہ عہدہ دیا جائے۔ اور نبوت کا معاملہ تو بڑا ہی نازک معاملہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ بلا تعمل فرما دیا کہ جانشینی تو دور کی بات ہے، یہ چھڑی طلب کرو، یہ بھی میں تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ مجھے جو اللہ نے خبر دی ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ تمہیں تباہ اور برباد کر دے گا۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو منافقین نے طوفان کھڑا کر دیا، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا، اور اس میں یہ ہنگامہ بھی تھا منکرین نبوت کا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا اس کے خلاف، اور وہی وحشی
جن کے ہاتھوں حضرت حمزہ قتل ہوئے تھے، انہی کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور انہی کے ہاتھوں مسلمہ کذاب جو ہے یہ بھی مارا گیا، قتل ہوا، جہنم رسید ہوا۔ اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف زبانی یہ بات ارشاد فرمائی لا نبی بعدی، بلکہ عملاً بھی اس کا فیصلہ فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میری جانشینی کرنے والا کوئی نہیں۔ خلفاء تو آئیں گے، خلیفے تو ہوں گے، لیکن میرا جانشین نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی وضاحت فرما دی کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے اور امام مسلمانوں کا ہی ہوگا، شریعت جو ہے وہ میری ہی ہوگی، اور میری شریعت کے تابع رہتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ 40 سال کا عرصہ گزاریں گے یا جتنا بھی ہے، اس کے بعد فوت ہو جائیں گے۔ سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی اور قرآن مجید کی آیات کے اعتبار سے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احادیث کی روشنی میں بھی یہاں پہ اس آیت کے معنی وہی ہیں جو سیاق و سباق کے اعتبار سے لگا کھاتے ہیں۔ اس کے مطابق ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ ہیں کہ انہوں نے اپنے واقعی بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کیا ہو، ولیکن رسول اللہ کے رسول ہیں، جو کچھ کیا اللہ کے حکم سے کیا، وخاتم النبیین، اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، کوئی بعد میں نبی آنے والا نہیں جو اس رسم کو توڑ دیتا یا اس کی ہم گنجائش باقی رکھتے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔